تو ایک امبریلا استعمال کیا گیا کہ جی ہم تو سارے میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل نشانہ جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا ہے۔ سابقہ حکومت میں پی ٹی آئی میں پی کا قانون لانے کی کوشش کی گئی، فواد چوہدری صاحب اس میں شامل تھے، لیکن وہ بھی آگے موثر نہیں ہو سکے۔ صحافی برادری نے سر احتجاج کی بھی کال دی ہے، انہوں نے کہا جی ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، کیا یہ احتجاج کامیاب ہوگا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ احتجاج کتنا بڑا ہوگا۔ ابھی تو صرف زبانی جمع خرچ ہے، پھر ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندہ اس کے اوپر کوئی چیزیں چڑھا رہا ہے، تو آپ کیسے ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے؟ پھر اس کا انویسٹیگیشن سسٹم کیا ہوگا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال، میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سلمان عابد صاحب اور سینئر صحافی ہیں، ان سے بات کریں گے آج کے میڈیا کے اوپر پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر سر، آپ سنائیں۔ سر جیسے آپ نے دیکھا کہ سب صحافیوں کو پہلے پنجاب اسمبلی بلایا گیا، ایک میٹنگ کروائی گئی، اس کے بعد اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کے اوپر پابندی ہوگی، میڈیا اس لائن سے آگے نہیں جا سکے گا۔ پہلے بھی میڈیا کو آزادی نہیں دی جا رہی، اب دوبارہ ان کو پابندیاں لگائی جا رہی، آخرکار صحافی کی زبان کے اوپر تالا کیوں لگا دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی ملک میں میڈیا کے تناظر میں قانون سازی کرنا، پالیسی لے کے آنا اور اس کو ریگولیٹ کرنا، یہ ہر حکومت کے اختیار میں ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پرابلم یہ آتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے نام پہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو بنیاد بنا کر چیزوں کو امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آلریڈی اس وقت ہم نے کافی حد تک پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کر لیا ہے، اور جو میڈیا مالکان ہیں ان کی مدد کے ساتھ ایک ایسی پالیسی اختیار کر لی ہے کہ وہاں پر اب کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی، نہ الیکٹرانک میڈیا میں نہ پرنٹ میڈیا میں۔ ٹھیک ہے۔ پرابلم ان کو آ رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں۔ اب اگر اس پہ براہ راست جاتے تو پھر نشانہ بنتا کہ سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ایک امبریلا استعمال کیا گیا کہ جی ہم تو سارے میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل نشانہ جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا ہے، اور بنیاد یہ بنائی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا میں اور ڈیجیٹل میڈیا میں ریاست کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، اداروں کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو فیک ہوتا ہے، یا جس میں ایویڈنس جو ہے وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ مان لیتے ہیں جو پہلے سے موجود قوانین ہیں میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے کانٹیکس میں، آپ اس پہ کوئی عمل درآمد کرتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی قانون لے کے آنا ہے تو جو میڈیا سے جڑے ہوئے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو کیوں نہیں گفتگو کا حصہ بناتے؟ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کل ان کو بلایا گیا تھا، ان سے بات چیت کی گئی تھی، اس میں طے ہوا تھا کہ پہلے کمیٹی آئے گی، پہلے اعتراضات دور ہوں گے، پھر جا کے یہ چیز ہوگی، لیکن آپ نے جو ہے نا شام کو وہاں سے بل پاس کروا لیا، اس میں آپ کی بدنیتی شامل ہو گئی۔ پھر جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو آپ نے کب مشاورت کے لیے بلایا؟ آپ نے تو پرنٹ اور الیکٹرانک کے لوگوں کو مشاورت کے لیے بلایا، سوشل میڈیا تو اس میں نہیں تھا۔ جتنے انسانی حقوق کے ادارے ہیں کام کرنے والے، سول سوسائٹی ہے، آپ نے ان کو بھی نہیں بلایا، آپ نے لیگل ایکسپرٹس کو ساتھ آن بورڈ نہیں لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک خاص گروپ کو ٹارگٹ کیا ہے، کیونکہ اس وقت جو پروپیگنڈا کہہ لیں، انفارمیشن کہہ لیں، جو بہت تیزی سے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، یقینی طور پہ اس میں اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ریاستی ادارے تنقید کا نشانہ ہے، لیکن وہ کیوں ہے؟ جب آپ سیاست میں جائیں گے تو لوگ آپ پہ تنقید کریں گے، جب آپ کسی ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کے حامی جو ہے اس کو بولیں گے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے، اس مقصد مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ ابھی بھی ہم نے ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھا۔ ماضی میں بھی یہ اس چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کا نظام چل رہا تھا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ سابقہ حکومت میں پی ٹی آئی میں پی کا قانون لانے کی کوشش کی گئی، فواد چوہدری صاحب اس میں شامل تھے، لیکن وہ بھی آگے موثر نہیں ہو سکا، اور اب بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اس پہ صحافی برادری نے سر احتجاج کی بھی کال دی ہے، انہوں نے کہا جی ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، کیا یہ احتجاج کامیاب ہوگا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ احتجاج کتنا بڑا ہوگا۔ ابھی تو صرف زبانی جمع خرچ ہے، دیکھنا ہوگا کہ جو اخباری تنظیمیں ہیں، الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن کتنا بڑا احتجاج کرتی ہیں، کتنا بڑا دباؤ ڈالتی ہیں، اور ایک یہ بھی سمیل آ رہی ہے کہ جیسے یہ حکومت سے زیادہ جو ہے نا کسی اور کی کا کھیل ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے جو چاہتی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ صحافتی تنظیمیں اس میں کیا رول پلے کرتی ہیں، لیکن اس سے پاکستان کا چہرہ اچھا نہیں ہوگا۔ عالمی دنیا میں یہ تاثر جائے گا کہ پاکستان آزادی اظہار پہ پابندیاں لگا رہا ہے، پاکستان نوجوانوں کی باتوں کو سننا نہیں چاہتا، متبادل وائسز کو سننا نہیں چاہتا، مخالفانہ باتوں کو سننا نہیں چاہتا۔ تو چیز یہ ہے کہ ریگولیٹ کرنا ہے تو آپ سب کو آن بورڈ لے کر کوئی ایک اتفاق رائے پر مبنی قانون سازی کی طرف جائیں تو وہ تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے یک طرفہ ٹریفک چلانی ہے تو یقینی طور پہ اس کا رد عمل آئے گا، اور اس سے چیزیں رکیں گی نہیں۔ کیونکہ دیکھیے نا، ڈیجیٹل میڈیا میں تو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھ کے بھی تنقید کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں پہ آپ اس کو کیسے قانون کا اطلاق لے کے آئیں گے؟ پھر ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندہ اس کے اوپر کوئی چیزیں چڑھا رہا ہے، تو آپ کیسے ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے؟ پھر اس کا انویسٹیگیشن سسٹم کیا ہوگا؟ آپ نے کہا 180 ڈیز کے اندر فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا۔ اچھا، پھر رپورٹر جو ہے
جب خبر نکالتے ہیں, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, تو جب آپ خبر نکالتے ہیں تو آپ اگر اپنا ایویڈنس وہاں شیئر کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کو خبر کون دے گا؟ بالکل کوئی بھی تو نہیں پھر دے گا. اس کو انویسٹیگیشن کا پروسیس کیا ہے, ایویڈنس کی قیت کیا ہے, میرا ایک اسسمنٹ ہے نا جی, میرا ایک تجزیہ ہے, میں ایک مفروضے کی بنیاد پہ چیزوں کو انالائز کر رہا ہوں, میں اس کی بنیاد پہ خبر دے رہا ہوں. غلط ثابت ہوگی تو میں مانوں گا کہ میری خبر غلط ثابت ہوئی, لیکن مجھے ڈرا کے دھمکا کر یہ تاثر دیا جائے کہ تمہیں 30 لاکھ کا جرمانہ ہو جائے گا. یہاں جرنلسٹوں کی جیب میں کیا 30 لاکھ روپے ہیں جو وہ جرمانہ دیں گے؟ آپ کسی کے پاس نہیں. اماؤنٹ دیکھیں نا کتنی بڑی ہے. پھر 180 ڈیز کے اندر آپ نے فیصلہ بھی سنا دینا ہے. تو اس کا مطلب ہے سزا دینا مقصد نہیں ہے, بلکہ سزا کے نام پہ ڈرانا جو ہے نا وہ مقصد ہے. آپ کے خیال میں سر یہ ڈرایا جا رہا ہے؟ بالکل ڈرایا جا رہا ہے, خوفزدہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہ وہ جو ہے نا سیاسی موضوعات پہ, ریاستی موضوعات پہ, سینسیٹیو موضوعات پہ کوئی کمنٹری نہ کریں. اگر وہ کمنٹری کریں گے تو ان کو عطاب میں لایا جا سکتا ہے. میں ایک بات لکھتا ہوں, اب مجھے کیا پتا یہ بات جو ہے قانون کی گرفت میں آ سکتی ہے, پھر آپ اس کو پکڑ لیں گے مجھے, اور پھر آپ اپنے ان چیزوں کو پیچھے کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا وجوہات ہے, کیوں کنٹرول کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ڈیجیٹل میڈیا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ جو کچھ آ رہا ہے اس نے ہمارے پرنٹ میڈیا کو بھی غیر اہم کر دیا ہے, اس نے الیکٹرانک میڈیا کو بھی غیر اہم کر دیا ہے. ریاستی اداروں پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے. حکمرانوں کے جو کالے کرتوت ہیں ان کو جب نمایاں کیا جاتا ہے تو وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. کاروباری طبقات کے اندر یہ سب چیزیں چلتی ہیں. تو سوشل میڈیا تو ایک ایکٹیویزم کا میڈیا ہے نا, اور وہ وہاں سے چیزیں نکل رہی ہیں, اس میں غلط بھی ہیں درست بھی ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے چیلنج تو کیا پورے ریاستی نظام کو, اور اسی لیے پاکستان میں یہ ڈیبیٹ ہو گئی ہے کہ جی ریگولیٹ کیا جائے. ابھی کل قانون پاس ہوا نا کہ عزت والا بل, اور کل پرائم منسٹر نے بھی ایک پیکا آرڈیننس کو ریویو کرنے کے لیے کمیٹی جو بنائی ہے رانا ثناء اللہ کی نگرانی میں, اس میں بھی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے, کیسے ہماری جو عزت ہے اس کو بحال رکھا جائے. تو یہ سب چیزیں کوشش ہو رہی ہیں پاکستان میں. سر کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت بچے گی ایسے اگر سوشل میڈیا پہ کنٹرول کریں یا الیکٹرانک پہ کریں یا پرنٹ پہ کریں؟ آپ چیزیں چھپا لیں گے, جیسے آپ نے پرنٹ اور الیکٹرانک میں چھپائی ہیں تو سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے. سوشل میڈیا پہ چھپائیں گے تو سوشل میڈیا پاکستان کے اندر سے نہیں بولے گا, باہر سے بولے گا. لوگ تو اپنی آوازیں نہیں بند کریں گے. آج کی دنیا میں ہر گھر بندے کے ہاتھ میں آپ نے ایک ڈیجیٹل میڈیا پکڑا دیا ہے, تو کس کو روکیں گے, کیسے روکیں گے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے, قانون کے ذریعے, جبر کے ذریعے, ڈنڈے کے زور پر خوف دلا کے اگر آپ لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مثبت نتائج نہ ماضی میں صحیح ملے ہیں نہ اب مل سکے. سر ایک طرف سے نعرہ لگایا جاتا ہے صحافی برادری کے لیے ہم کام کریں گے, دوسری طرف پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. وہ صحافی ان صحافیوں کے لیے کام کریں گے جو ان کی حمایت میں لکھیں گے. ہر صحافی کے لیے کام نہیں کرے گا, حکومت نہیں کام کرتی. حکومت نے تو اپنے من پسند صحافیوں کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, انہی کے ذریعے وہ کام کرتی ہے, انہی کو نوازتی ہے, انہی کو مراد دیتی ہے, انہی کے پروٹیکشن کے لیے کام کرتی ہے. جو بیشتر صحافی حضرات ہیں جو آج جن مشکلات کا شکار ہیں, حکومت کب کھڑی ہوتی ہے, چاہے یہ حکومت ہو چاہے ماضی کی حکومت ہو, حکومتیں صحافیوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی بلکہ صحافیوں سے ناراض ہو جاتی ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو یہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو آزاد میڈیا بہت اچھا لگتا ہے, لیکن جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر پابند قسم کا میڈیا ہی چاہتے ہیں, اور اسی کی مدد سے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ من پسند صحافی ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اب یہ جو بل منظور ہوا ہے من پسند صحافی کو بلا کے اندر ڈیل ہو سکتی ہے, آپ کی نظر میں کیا ہے, کیا بتائیں گے؟ سر ڈیل کیا ہونی ہے صاحب, دیکھیے نا وہ جو قانون لے کے آ رہے ہیں, میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس میں لگتا ہی ہے کہ طاقت کے لوگ بھی شامل ہیں, اور یہ کر لیں گے اپنی طرف سے کر لیں گے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا, میرا موقف یہ ہے. اور جو اب دیکھتے ہیں ہماری اخباری تنظیمیں جیسے آپ نے کہا ہے کتنا بڑا سٹانس لیتی ہیں, کتنی بڑی ہارڈ لائن لیتی ہیں, کتنا بڑی ریزسٹ کرتی ہیں ان سب چیزوں کے اوپر. اور اگر انہوں نے بھی وہی مالی مفادات کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جوڑنا ہے اور سیاسی سمجھوتے کرنے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا, آپ جتنا مرضی بولتے رہیں, لیکن اگر آپ نے اندر کمپرومائز کیے ہوئے تو کوئی مثبت نتیجہ تو نہیں نکل سکے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب آئے شروع میں, انہوں نے یہی کہا کہ میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا جائے. جو سوشل میڈیا ہے یہ بڑی خبریں پھیلاتا ہے, پھر میڈیا پہلے ان کے پاس کنٹرول ہے, آپ کو پتہ ہے کون کنٹرول کرے, مجھے بھی پتہ ہے, ہم نام نہیں لے سکتے کیمرے کے آگے, تو انہوں نے پہلا ہاتھ ہی سوشل میڈیا کے اوپر رکھا ہے آگے. دیکھیے وہ انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے بھی رکھا ہوا ہے, سب نے رکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کریں, سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں. اور یہی وہ مریم نواز بھی ہیں, نواز شریف بھی ہیں, زرداری بھی ہیں, بلاول بھٹو بھی ہیں, سب کہتے تھے میڈیا کی آزادی کے ہم سب سے بڑے چیمپئن ہیں. پوچھیں نا بلاول صاحب سے وہ کیا ہے, ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان. جب ان کی حکومت نہیں تھی تو نعرے ایسے لگاتے تھے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا یہ سب چیزیں اسی طرح سے چلیں گی. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, اور یہ نہ ہو کہ یہ حالات کو اور زیادہ خراب کریں اور ایسے اپنی سیاسی انتقام کی بنیاد پہ ایسے لوگوں کو گرفتار کریں جو ان کی سیاسی مخالفت میں پیش ہے, اور ان کو نشانہ بنایا جائے. سر پہلے بھی ماضی میں بل منظور ہوا, واپس ہو گیا, کیا آپ کی نظر میں اب دوبارہ بل واپس ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ ریزسٹ کریں گے, آسانی سے تو نہیں ہوگا. اخباری تنظیمیں, سوشل میڈیا, سول سوسائٹی, ہیومن رائٹس باڈیز اگر یہ تنقید کریں گی اور زیادہ پریشر بلڈ کریں گی تو یہ واپس بھی ہو سکتا ہے.
سر کوئی بھی احتجاج کرتا ہے، کوئی بھی ہے، عام شہری ہے، پاکستانی شہری کا حق ہے احتجاج کرنا، تو ہم لوگ بھی احتجاج کریں گے تو گرفتار تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس احتجاج پہ تو گرفتار نہیں ہو سکتے. جب قانون بنا ہے تو قانون تو دوسرا ہے نا جی. قانون تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی خبر جاری کر رہے ہیں اس میں ایویڈنس نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان میں احتجاج کرنے والے بھی گرفتار ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے سارے کے سارے. تو گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور مشکلات بھی آ سکتی ہیں. لیکن سوال تو آپ نے اٹھانا ہے نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی اور خود مختاری پر کوئی کمپرومائز نہ ہو تو یہ سوالات تو اٹھانے پڑیں گے. سر ماضی میں دیکھا گیا میڈیا کے اوپر بڑا دباؤ ڈالا گیا، بندے نکالے گئے اور کافی لوگ بے روزگار ہوئے. سوشل میڈیا آیا، روزگار کا ایک ذریعہ بنا. بنا. اب اس کے اوپر بھی ایسا کیا جا رہا ہے تو ہمارے صحافی برادری بیچاری کہاں پہ جائے گی؟ دیکھیے صحافتی تنظیموں کا شاید سوشل میڈیا سے اتنا بڑا کنسرن نہ ہو. وہ تو اپنے پرنٹ اور الیکٹرانک کے مفادات کو دیکھیں گے کیونکہ بے شمار صحافی تو سوشل میڈیا کو اون بھی نہیں کرتے. یہ تو سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی تنظیمیں، سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، بار ایسوسیشنز، ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ اکیڈیمک لوگ جو ہیں اس پہ بات کریں کیونکہ اب تو ہر ایک سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے. تو جب وہ استعمال کرتا ہے تو وہ خود بھی اس کی قانون کی زد میں آ سکتا ہے اور ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. سر آپ بھی بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، بڑی میٹنگ ہوتی ہیں، اندر کی باتیں ہیں کیا؟ اندر کی بات دیکھیں نا، سب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس وقت جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نوجوانوں کی طرف سے اس پہ بڑے تنگ ہیں. کیونکہ ہمارا نوجوان اب ریاستی نظام کو چیلنج کر رہا ہے، عدالتی نظام کو چیلنج کر رہا ہے، گورننس کے نظام کو چیلنج کر رہا ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر سے نظام کو چیلنج کر رہا ہے، اکانومی کے نظام کو چیلنج کر رہا ہے. اس کو کچھ مل نہیں رہا. تو جب وہ نہیں مل رہا تو آوازیں اٹھا رہا ہے. جب وہ آوازیں اٹھا رہا ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں چیلنج کیوں کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے کہ جب تک حکومت لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹل ایڈریس نہیں کرے گی، اس طرح کی وائسز کو دبانا اتنا آسان کام نہیں. سر صحافی تنظیموں میں سے بھی سارے بنتے ہیں، کہتے ہیں جی میں صدر ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں. وہ خالی نعرے کی حد تک تو ٹھیک ہے، کام کیوں نہیں کرتے؟ ان کے بھی مفادات ہیں صحافتی تنظیموں کے بھی، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اور کچھ لوگ حکومت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ ریاست کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ صحافیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. ایسی بھی تنظیم ہے لیکن ان کے اندر یونٹی نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی اڑان ہے، اپنی اپنی مسجد ہے، اپنے اپنی اذان ہے. تو جو اتحاد نظر آنا چاہیے جرنلسٹ کمیونٹیز کے اندر وہ نہیں ہے. اس کا فائدہ اٹھاتی ہے حکمران کی. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ناظرین آپ نے سلمان عابد صاحب کی باتیں سنی اور مجھے دی اجازت. اللہ حافظ.